السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ کوئی مر گیا، یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے جو معاشرے میں سنتے رہتے ہیں۔ جی ہم آج جا رہے تھے، وہاں پر آج روڈ بند تھا کیونکہ کوئی جنازہ ہو رہا تھا، کوئی مر گیا۔ یہ جو کوئی مر گیا ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے، جو ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے آر یو ریڈی؟ کیونکہ جو کوئی مر گیا اچانک، کبھی بھی، کہیں پر بھی، کیسے بھی، یہ کوئی آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا سیکنڈ آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ اس کوئی کی جگہ کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے ضرور سوچا کریں۔ میں مثال دیتا ہوں، آج آپ کے دروازے پہ نوک ہو، آپ دروازہ کھولیں اور ایک لمبا چوڑا بڑا طاقتور آدمی آپ کے سامنے آ جائے، 6 فٹ لمبا، اور وہ آپ کو بولے کہ جی میں تو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ بولیں گے نہیں یار تم کہاں سے آ گئے، مجھے تو مرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ابھی تو میں آفس جا رہا تھا تیار ہو کے۔ بولے نہیں آپ کو لینے آیا ہوں۔ تو بولتا اچھا ایسا کام کرو، میں ذرا آفس میں کال کر دوں؟ بولے نہیں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ بولے اچھا بیوی کو کال کر لوں؟ بولے نہیں ٹائم نہیں ہے، چلے آپ میرے ساتھ۔ بولے اچھا کچھ، اور اتنی دیر میں وہ آپ کو لے کے چلتا بنے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ یہ ہم کبھی بھی ہو سکتے ہیں، بس وہ سامنے نہیں آئے گا، وہ آ کے دروازہ نوک نہیں کرے گا، وہ گھنٹی نہیں بجائے گا، وہ آ کے آپ کو لے جائے گا۔ جب بھی آس پاس موجود کسی بھی شخص کی موت کی خبر ملا کریں، تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں کہ آپ کے برابر میں سے بندہ چلا گیا ہے، یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ایک دن بہت جلد وہ ضرور آئے گا کہ یہ آپ ہی ہوں گے۔ جو کوئی ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا آپ کے نام کے ساتھ۔ مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، کوئی آپ کو چودھری صاحب، کوئی آپ کو سیٹھ صاحب، کوئی آپ کو سائیں وڈیرا کوئی نہیں کہتا۔ لوگ بولتے ہیں جنازہ ہے، جنازے کو میت گاہ کی طرف لے چلیں، جنازے کو قبر میں ڈال دیں، جنازے کو غسل دے دیں، جنازے سے جان چھڑائیں، جنازہ جلدی سے دفن کر دیں، تو آپ آٹومیٹکلی کوئی بن جاتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ ایک جنازہ بن جاتے ہیں۔ اس جنازہ بننے سے پہلے اپنے اعمال کا جو جنازہ نکالا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیجئے، سوچ لیجئے مرنے کے بعد جس سے ملنا ہے اسے کیسے فیس کریں گے، اس کی نعمتوں کا جواب کیسے دیں گے۔ جو زندگی بھر شکوے کرتے آئے ہیں اس کی لوجک منطق کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کوشش کریں نفع بخش بنیں، نفع خور نہ بنیں، کسی کو کچھ دے کر جائیں۔ کہیں پڑھا تھا کہ جن درختوں کی شاخیں یتیموں کو سایہ دیتی ہیں اللہ ان کو طویل کر دیتا ہے، اللہ ان کی عمر دراز کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کی آسانی کا سبب تو بنے، تاکہ جب کوئی مر جائے تو لوگ بولیں کہ میرا اپنا پیارا چلا گیا ہے، لوگ بولیں کہ ہائے میرا مسیحا چلا گیا، لوگ بولیں اب میرے کام کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ہوگا۔ وہ اپنے کھجور والا واقعہ تو سنا ہوگا نا، کہ گھٹلیاں نہیں نکالی۔ بریوی میں بڑی اچھی کہاوت واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد کسی جگہ جایا کرتے تھے گھر کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے تمام معمولات کا پتہ تھا، صرف یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس گھر پہ جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں۔ خیر جب ان کا انتقال ہو گیا تو فجر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی گھر میں چلے گئے، تو دیکھا ایک بوڑھی آئے ضعیف سی، اور وہ نابینا ہے۔ تو وہ اپنا انہوں نے گھر کا کام وام کیا، تو انہیں بتایا کہ جو بندہ آتا ہے وہ روز میرے گھر پہ کام وام کر کے ساری چیزیں صاف کر کے کھانا پکا کے مجھے دے آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کو تو نہیں پتہ، اس نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں دیکھا، تو اس کو کیا پتہ لگے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یا عمر فاروق آئے، تو وہ کام کرنے لگے۔ تو جب اس کو کھجوریں پیش کی تو انہوں نے کہا بڑھیا نے کہ تم کون ہو؟ تو بولے اماں آپ کو کیسے پتا کہ بندہ چینج ہو گیا ہے؟ بولے تم نے مجھے کھجوریں جو دی ہیں نا اس میں سے گھٹلیاں نہیں نکالی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق گھٹلیاں بھی نکال کے جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کوئی مر گیا اس سے پہلے کتنی گھٹلیاں ہیں جو کسی کی زندگی سے آپ نے نکالی ہیں۔ امید ہے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔